بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب جمعے کا دن آتا ہے تو دو فضیلتیں جمع ہوتی ہیں۔ نمبر ایک فضیلت تو یہ کہ جمعے کے دن کی، اور دوسری فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کی۔ گویا کہ دو عظمتیں، دو فضیلتیں آج کے دن کو حاصل ہے۔ چنانچہ آج کے دن کے جو مسنون اعمال ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھا جائے۔ نمبر 2، غسل کرنا جمعے کے لیے یہ سنت ہے۔ نمبر 3، جسم سے زائد بالوں کا صاف کرنا۔ نمبر 4، ناخن تراشنا۔ نمبر 5، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ نمبر 6، خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 7، مسواک کا استعمال کرنا۔ نمبر 8، جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا جو سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آئے اس کو ایک گائے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آئے اس کو ایک بکرا یا بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو آئے اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے نامہ عمل لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جمعے کے لیے جو حاضر ہوگا تو گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہونا ہے وقت پر، اور ان تمام مسنون اعمال کا خیال کرتے ہوئے ہمارے یہاں اکثر رجحان یہ بڑھ رہا ہے، چلے اگر بندہ بیان نہ بھی سنے نا، لیکن سنت پر عمل کرے، مسجد میں پہلے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اعمال جو ہے وہ ثابت ہیں۔ فرمایا کہ دو اعمال جمعے کے دن، پہلا عمل یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعے سے اگلے جمعے تک زمین و آسمان کے درمیان میں ایک نور عطا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ حق و باطل، صحیح اور غلط میں پہچان کر سکتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام جمعے والے دن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا، نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کے بارے میں فرمایا اور اپنے امت کو اس فتنے سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قوت طاقت دے دیں گے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ، اور لوگوں کو وہ کہے گا، اور یہاں تک کہ قبرستان میں جائے گا اور مردے لوگوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تو اس فتنے سے نبی علیہ السلام نے بچنے کی جو صورت بتائی، وہ فرمایا کہ جمعے والے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا جو عمل ہے جمعے والے دن، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ علماء نے فرمایا کہ کثرت میں بس آپ 300 دفعہ پڑھ لیں، کم از کم نہیں ہے تو 100 دفعہ پڑھ لیں، اور نماز والے جو درود شریف ہے وہ ہم پڑھتے ہیں وہ ذرا لمبا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک تسبیح پڑھ لے، اس کی 3 تسبیح پڑھ لے تو یہ اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت والے دن وہ بندہ میرے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص میرے قریب ہوگا جو کثرت سے مجھ پر دنیا میں درود بھیجتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے والے دن ان مسنون اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔